نعمان صاحب مسٹر نعمان کتوں کال کیتا تسی؟ السلام علیکم نعمان صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ کہاں سے کال فرمایا بھائی آپ نے؟ پاکستان سے۔ کس جگہ سے؟ پاک پتن۔ اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ حکم کریں میرے بھائی، کیا حکم ہے؟ میرے کچھ سوالات تھے۔ ماشاءاللہ علمی گفتگو یعنی کہ بڑی سنی، تو پہلے بھی ہم جو ہے وہ سنتے رہتے تھے بڑوں کی باتیں، لیکن جب علمی گفتگو ہوتی ہے تو پھر یعنی کہ اہل علم جو ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے حق کیا ہے۔ جی جی، اس حوالے سے میں نے میرے کچھ کوشچن تھے میں نے پوچھنے تھے۔ جی سب سے پہلے تو یعنی کہ ہمارے جو اہل البیت ہیں، جی، ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ صحابہ کے ساتھ موازنہ ہی نہیں، نمبر 1 رسول اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اہل البیت۔ جی تو ہمارے یہاں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شان اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنی جو تھے پیغمبر ان کی شان بلند کی۔ مجھے اللہ کا بندہ اور میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں اس کانٹیکسٹ میں اہل البیت سے محبت اور ان کی عزت اور ان کی اطاعت قرآن کے حوالے سے اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا کہ ان کی عزت فضیلت بیان کرنا اور ان کی اطاعت قرآن میں ہمیں اہل البیت کی جو اطاعت ہے اس حوالے سے آپ نے ریفرنس کے ساتھ جواب دینا اور فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اوکے، یہ 3 آیتیں ہیں، اس پہ آپ کے پاس ہوں، اس پہ سرچ کریں، آپ کو بہت سارا مواد مل جائے۔ اسپیسیفکلی اہل البیت کے حوالے سے آپ نے اور یہ سب اہل بیت، یہ جتنے آیتیں پڑھی ہیں میں نے، یہ سب اسپیسیفکلی اہل بیت۔ ان میں عربک نہیں، زیادہ عربک نہیں جانتے آپ سرچ کریں نا، آپ سرچ کریں ادھر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ میری تقاریر میں اطاعت کے حوالے سے ایسا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس میں میرے تقاریر کو سرچ کریں، آپ کو بہت مواد مل جائے گا۔ علیہ علی بھائی معذرت کے ساتھ اہل البیت اسپیسیفکلی دیکھیں، وہ صادقین اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی صادق نہیں ہے۔ غیر معصوم ہمیشہ صادق نہیں ہوتا، غیر معصوم خطا بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نصاح بھی کرتا ہے، غلط بات بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صادق وہی ہوتا ہے جو صرف صادق، ہمیشہ صادق، یہ صرف معصوم ہوتا ہے۔ غیر معصوم ہمیشہ اس سے غلط بات نکل آ جاتی ہے، غلط بات صدق نہیں ہوتا، غلط بات جھوٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہمیشہ صادقین کے ساتھ رہو۔ اس امت میں کوئی معصوم ہے ہی نہیں، 14 معصومین علیہ السلام کے علاوہ کسی نے ادعا ہی نہیں کیا۔ بھائی کسی نے ادعا کیا؟ ابو بکر عمر نے ادعا کیا معصوم ہے، عمر بن عبد العزیز نے ادعا کیا معصوم ہے، عثمان نے ادعا کی، معاویہ نے ادعا کیا، ابو حنیفہ نے ادعا کیا معصوم ہے۔ کوئی مدعی نہیں ہے عصمت کے سوائے اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کے۔ اس کانٹیکسٹ میں میرا جواب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ان سے غلطی ہوئی، ان کو نکال دیا گیا۔ پہلی مجھے یہ بات بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام جنتی ہیں یا؟ تھینک یو بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر، خدا حافظ۔ تھینک یو بھائی، کسی اور کا دماغ کال ہے، سلیم خان، مسٹر سلیم۔ چلیں ایک کال لے لوں پہلے۔ ہاں جی، السلام علیکم واٹس ایپ والے، کیا بال چال ہے بھائی؟ السلام علیکم السلام، علیکم السلام، یا علی مدد، یا علی مدد۔ حیدرآباد پاکستان سے بات۔ اوکے بھائی، آپ شیعہ پروگرام میں کال کر لینا، یہ جماعت مخالفین کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ علیکم جی السلام علیکم شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے۔ شیخ صاحب سب سے پہلے آپ کے والدین کے لیے دعا ہے، آپ کے لیے دعا ہے دل سے۔ تھینک یو سر، اللہ پاک آپ کے والدین کو سلامت رکھے۔ آپ کو میرے خیر کوشچن تو ایز سچ نہیں ہے، آپ کو ہی سن کے کچھ ہم نے اپنے مائنڈ میں ایک راہ ہم نے دیکھی ہے کہ اہل البیت کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے۔ قرآن اور اہل البیت، ہم پیر فقیر مولوی حضرات یہ وہ ان کے جتنے بھی وہ اپنے قیاس ہوتے تھے ان کو ہم نے دفن کر دیا ہے۔ کیونکہ میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ہیرے کی کان ہے، موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ لوہے والے پہاڑوں کی طرف جائیں اور وہاں سے لوہے نہیں، پاخانہ، گندی چیزیں نکالیں۔ پاخانہ۔ تو حضور میرے صرف سوال تو نہیں ہے، خیر میرا ایک یہ ہے کہ آپ کو ہی سن کے میں نے ایک میں سیدھی رستے پہ آیا ہوں، یہ اہل البیت کے مذہب پہ، ماشاءاللہ، کہ الحمدللہ وہ اہل البیت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے حجت جس کو ہم مان سکتے ہیں، بلکہ ہمیں شک میں ہی پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کا نام ہی کافی ہے
کیونکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ پرسنالٹی دیکھنی چاہیے سامنے کون ہے, وہیں سے انسان کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. صحیح فرمایا. حضور میں نے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی آپ کی, جو ریلیٹ ہوتی ہے تھوڑی باغ فطر کی طرف نا, جو مسئلہ ہمارا چل رہا ہے. تو خیر میں قرآن سے آپ نے اور ہمارے مولوی حضرات نے جتنے بھی سنی ہے وہ سن کے ہم وہ تھک گئے. اپنی روایتیں بھی بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موبائل کے دوران لے کے گئے بی بی فاطمہ سلام علیہا کو. آج ان کی عید کا دن ہے, وہ عید بھی مبارک ہو آپ کو. ہاں آپ کو بہت تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت. تو حضور حضور مسئلہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا آپ اپنے نفسوں کو لاؤ, اپنی بیٹیوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لاؤ, بچوں کو لاؤ, اور جو سچے ہیں یا جو جھوٹے ہیں ایک دوسرے پہ ہم لعنت کریں گے. جو جھوٹا نکلے گا تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت, اس کے رسول کی, تمام فرشتوں کی لعنت. ایسا ہی حضور جی. تو جب ایک دفعہ اللہ نے قرآن میں گواہی دے دی ہے کہ یہ جو 5 ہیں یہ قیامت تک اس کے بعد بھی یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اگر باغ فدر کے لیے فاطمہ سلام علیہا جا رہی ہیں تو سب سے اگر خدا نہ خواستہ وہ یہ جو بھی مسئلہ تھا اگر خود سے کہہ رہی ہیں فاطمہ سلام علیہا, تو پھر تو یہ اللہ کی آیت چیلنج ہو جاتی ہے. ہمیں کل بھی کافر کوئی بھی غیر مسلم آ کے کہہ سکتا ہے بھائی جو اللہ نے بولا تھا یہ تو سچے ہیں, یہ تو جھوٹی نکلی ہیں, یہ تو سارا جو بھی نظام ہے یہ تو پھر آیت چیلنج ہو جاتی ہے. تو حضور میں یہی سمجھاؤں کہ جب بھی ان پنجتن پاک کو آپ چیلنج کریں گے حضور کی ذات چیلنج ہو جائے گی, پیچھے اللہ کی ذات چیلنج ہو جائے گی. اور یہ تو میرا ایک اپنا ایک پیار محبت تھا. اور دوسرا میرا جو ایک کوشچن ہے حضور وہ ذرا مجھے شیخ صاحب بتا دیں کہ محمد عبداللہ المہدی اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد, ہم نے ابھی یہ سیکھا ہے جب بھی ان کا نام آئے تو درود شریف لازمی پڑھنا ہے. جی. تو ان کے اوپر درود و سلام ہے. حضور ہمارے سارے مانتے ہیں کہ وہ آئیں گے, چلے وہ پیدا ہوں گے یا ظہور ہوگا وہ اکلا تھا پیسہ, لیکن وہ آئیں گے, اس کے اوپر اجماع ہے. حضور کی حدیث بھی ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ہم پڑھتے رہے ہیں, آپ کی طرف بھی اس میں اجماع ہے. تو دین اگر ہم 12ویں کو امام مان سکتے, وہ خلافت بھی ان کی ہے, وہ امام بھی ہے, خلیفہ بھی ہے, حکومت بھی ان کی ہوگی, عدل و انصاف بھی ہوگی, دین وائی وہ جو فرسٹ 11 ہیں ان کے اوپر آ کے ہمارا کیوں مسئلہ خراب ہوا ہوگا. بالکل صحیح فرما رہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ان کا اسم گرامی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ ابن الحسن العسکری ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلام دے. تھینک یو, بہت مہربانی. بالکل پوائنٹ آپ کا صحیح, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. اللہ آپ کو عزت ہے. تھینک یو, بہت مہربانی.